اللہ لا خوف علیہم ولا هم، ایسے ولیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس کو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، عرس عروسہ سے نکلا ہے، عروسہ دلہن کو کہتے ہیں، عرس عروسہ سے نکلا ہے، دلہن کو کہتے ہیں۔ اور دلہن کون سی ہے؟ دلہن کہتے ہیں جب آپ نکاح کر کے تو پہلی رات کو جب وہ لڑکی آتی ہے آپ کے بستر پر بیٹھی ہوتی ہے، سج دھج کے بیٹھی ہوتی ہے، زیورات پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ دلہن ہوتی ہے، اس کو عروسہ کہا جاتا ہے۔ عرس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، عروسہ ہے، تو وہ عرس جو ہوتا ہے، وہ عروسہ جو ہوتی ہے، اس دن اس نے اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف اس لیے پلنگ پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کب میرا محبوب آئے جس کی خاطر میں نے اتنی زندگی گزاری، وہ آئے میں ایک نگاہ میں اپنے محبوب کا درشن کر سکوں۔ اللہ کے ولی یاد رکھیے، اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کو یہ نہیں کہتے وہ مر گئے، یہ الفاظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے انتقال، انتقال یعنی اس دنیا سے وہ ٹرانسفر ہوگا، جیسے زمین کا انتقال کرواتے ہیں نا، اس کے نام ہٹا کے میرے نام لگاتے ہیں، میرے نام سے ہٹاتے ہیں اس کے نام، انتقال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ انتقال کرتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں وصال، وصال ہے، وصال بصر سے نکلا ہے، بصر کا معنی ہے ملاقات۔ جب اللہ کا ولی یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اس جہاں میں عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہ ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے من مونے کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے اس کی خاطر کہ میں اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاتا نعوذ باللہ استغفار، مرنا تو سب نے، مرنا ہر کے لیے دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، نہ پیغمبروں کے لیے ہوتا ہے نہ ولیوں کے لیے ہوتا ہے، اور ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی الگ بولنے ہے، اگر بولے تو اور بولنے چلا جائے گا۔ تو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اور عرس جو ہوتا ہے یہ ایک ملاقات ہوتی ہے، عروسہ بن کے جاتا ہے، اللہ کا ولی اس وقت عروسہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے رب کی ملاقات کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ میت کو دو دیدار دکھائے جاتے ہیں، دو دیدار ہوتے ہیں، ایک جب اس کے جسم سے روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو مالا اعلیٰ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ دیدار الہی ہوتا ہے، اس روح کو دیدار الہی کروایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا دیدار کب ہوتا ہے؟ جب اس روح کو دوبارہ جسم کے اندر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ یہ تدفین، ایک تدفین تو جسم کو دوبارہ اس کے اندر دفن کرنا، ایک پہلی، دوسری تدفین قبر کے اندر جمع کرنا، دوسری تدفین، اور دوسرا دیدار قبر کے اندر ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایک دیدار اس کی روح قفصے اسی سے نکلتی ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے نور سے، اپنے تجلیات سے اس نور، اتنا نور ڈالتا ہے اس روح کے اوپر کہ وہ نور علی نور وہ روح ہو جاتی ہے، وہ روح جو ہے نور علی نور ہو جاتی ہے۔ جب نور علی نور وہ روح بن جاتی ہے، وہ دوبارہ پھر جسم کے اندر اٹھا دی جاتی ہے، اور وہ پھر قبر کے اندر آتی ہے۔ پھر دوسرا دیدار ہوتا ہے، دوسرا دیدار ہوتا ہے کیسا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب آپ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے صفا مروہ کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور 7 چکر لگاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، سارا جا کے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کا جسم جو ہے مصفہ، مزکہ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کی آلودگی، کبھی تو آپ صفا اور مروہ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آلودگی گر رہی ہوتی ہے، جھڑ رہی ہوتی ہے، کبھی آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں تو جسم کی آلودگی دور ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی خانہ کعبہ کا طواف
کر رہے ہوتے ہیں تو من کی پلیتی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں. جب پاک صاف ہو جاتے ہیں تو پھر حکم یہ ہوتا ہے ارے تم نے عمرہ تو کر لیا, میرے گھر کا طواف کر لیا, اب تم پاک صاف ہو گئے ہو, اب جو مدینے میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ